اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ مزید فی ابواب میں الحمدللہ ہم 8 میں سے 7 ابواب مکمل کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم 8واں اور اپنے سلیبس کا آخری باب انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ میں اپنے سلیبس کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گرامر کی کتابوں میں آپ کو مزید فی ابواب میں 10 کی تعداد میں بھی ابواب ملتے ہیں، لیکن وہ جو 2 ابواب ہیں باقی وہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں یا عربی زبان میں بھی، اس لیے ہم انہیں یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ لیکن الحمدللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کو کسی بھی باب کے بارے میں بتا دیا جائے اور اس باب کے پہلے ماضی اور مضارع کے صیغے اگر آپ کو بتا دیے جائیں، پہلے صیغے بتا دیے جائیں، تو گردان میں الحمدللہ آپ پرفیکٹ ہو چکے ہیں، گردان آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو مزید فی ابواب میں جو ہم 7 ابواب پڑھ چکے ہیں، ذرا تیزی سے انہیں دہرا لیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا باب افعال۔ باب افعال کا نام سنتے ہی افعل یفعل، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ دوسرا باب تھا باب تفعیل، فعل یفعل۔ تیسرا باب مفاعلہ، فعل یفعل۔ ان 3 ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنایا تھا، اس لیے کہ ان تینوں ابواب میں زائد حروف کی تعداد جو ہے وہ 1 ہے، اور زائد حروف کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ ماضی کے پہلے صیغے سے۔ تو باب افعال میں افعل حمزہ زائد، فعل باب تفعیل میں عین کلمہ زائد، اور فعل باب مفاعلہ میں الف زائد۔ اور دوسری بات اس گروپ کی کہ ان تینوں ابواب میں علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی ہے، افعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ اور تیسری بات اس گروپ کی وہ یہ کہ ان تینوں ابواب میں عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے مضارع میں، ٹھیک ہے۔ افعل یفعل مضارع کی بات کر رہا ہوں میں، فعل یفعل اور فعل یفعل۔ پھر دوسرا گروپ ہم نے پڑھا جو 2 ابواب پر مشتمل تھا، باب تفاعل اور باب تفاعل۔ باب تفاعل سنتے ہی تفاعل یتفاعل، اور باب تفاعل سنتے ہی تفاعل یتفاعل کے ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے آپ کے سامنے آنے چاہیے۔ اس باب کی جو خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں، یعنی اس گروپ کی کہہ لیں، اس گروپ میں جو 2 ابواب استعمال ہوئے ہیں ان میں زائد حروف جو ہیں وہ 2 ہیں، تا پہلے باب میں باب تفاعل میں تا اور عین کلمہ، اور باب تفاعل میں تا اور الف۔ اور دوسری بات اس گروپ کی کہ علامت مضارع زبر والی اور عین کلمہ بھی زبر والا مضارع میں۔ اس کے بعد تیسرا گروپ جو ہم نے شروع کیا اس میں باب افتعال، باب انفعال۔ باب افتعال سنتے ہی افتعل یفتعل، اور انفعال سنتے ہی انفعل ینفعل۔ علامت مضارع زبر والی لیکن عین کلمہ جو ہے مضارع میں وہ زیر والا۔ اور اس گروپ میں تیسرا باب استفعال ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور اس گروپ کی خاصیت ایک یہ ہے کہ اس گروپ میں استعمال ہونے والے تینوں ابواب کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، یعنی ایسا حمزہ ہے جسے آپ ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اب ہم اس گروپ کو آج انشاءاللہ تعالی مکمل کرنے لگے ہیں، اور تیسرا اس گروپ کا باب استفعال وہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس باب کو بھی ہمارے لیے آسان جو ہے فرمائے۔ استفعال، استفعال، ہاں جی، اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ استعمال، استنصار، استبشار، استدراج، استقدام،
استقبال، یعنی بڑے مشکل الفاظ جو ہیں وہ آئے آپ کے سامنے. تو استخراج یعنی جو عام ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. استخلاف، استعمال ہو گیا استعمال. استحکام، استحکام بھی اسی باب کا. استحصال، حمزہ سین اور تا، اس باب میں جتنے بھی الفاظ آپ بولیں گے ان میں پہلے 3 حروف جو ہیں وہ حمزہ سین اور تا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں استحکام، استحصال، استعمال، استبشار، اور سب سے بڑا لفظ جو آپ بھول رہے ہیں وہ ہے استغفار. استغفار. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بہت سارے الفاظ، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت گاڑی اردو جو ہے وہ ان ابواب میں پھر شروع ہو جاتی ہے. بہرحال باب استفعال کا نام سنتے ہی آپ کے سامنے جو ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا آنا چاہیے وہ میں اب بورڈ پہ لکھ رہا ہوں. باب استفعال میں ماضی جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے استفعل. استفعل، استفعل. اور ماضی کا سیگا، ماضی کا پہلا سیگا وہ سیگا ہے جس میں ہمیں زائد حروف کا پتہ چلتا ہے. تو فا عین لام تو مادے کے حروف ہو گئے اور باقی جو حروف ہیں وہ زائد ہیں. تو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 3 ہیں، حمزہ، سین اور تا. یہ 3 حروف زائد ہیں. تو یہ تیسرا گروپ ہے ہمارا. اس تیسرے گروپ میں 2 باب جو تھے ان میں تو 2 حروف ہی زائد تھے، لیکن تیسرے باب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 حروف زائد ہیں اور فا عین لام بالکل آخر میں ہے. تینوں حروف مادے کے جو ہیں بالکل آخر میں ہے. تو استفعلا. اب استفعلا سے گردان مسئلہ نہیں ہے. استفعلا، استفعلا، استفعلو، استفعلت، استفعلتا، استفعلنا، استفعلتا، استفعلتما، استفعلتم، استفعلتی، استفعلتما، استفعلتن، استفعلتو، استفعلنا. مضارع کی طرف آتے ہیں. مضارع اس کا یستفعلو، 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 تستفعلو، تستفعلو، استفعلو، نستفعلو. یستفعلانی، تستفعلانی، تستفعلانی، تستفعلانی. یستفعلونا، یستفعلنا، تستفعلونا، تستفعلنا، تستفعلینا. استفعلا، یستفعلو. اب اس باب کی خصوصیت جو ہے وہ سن لیں. جو اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس باب میں جس کام کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اس کو مانگنے کا مفہوم ہوتا ہے. استفعلا، یستفعلو. اب خالی ڈائٹ ہے وہ اس کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حمزہ، سین اور تا یہ تو زائد حروف آ گئے اور آخر میں آپ دیکھیں فا ساکن ہے اور عین اور لام کلمہ زبر والے ہیں. تو مادے کے تینوں حروف جو ہے وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں. یہ ماضی ہو گیا. اور مضارع میں علامت مضارع کے بعد سین اور تا زائد حروف. حمزہ چونکہ حمزہ وصلی ہے اس لیے پڑھنے میں تو آنا نہیں ہے اس نے، لہذا اسے لکھنے میں بھی نہیں رکھا گیا. تو یستف، فا ساکن، ماضی میں بھی ساکن ہے، مضارع میں بھی ساکن. یستف عین کلمہ زیر والا اور لام کلمہ پیش والا. یستفعلو، استفعلا، یستفعلو. ہاں جی، پہلا مادہ ہم رکھ رہے ہیں اس میں کاف با را. جی، استکبرا، یستکبرو، استکبرا، یستکبرو. استکبار یعنی بڑا بننا چاہنا، تکبر کرنا. آسانی میں ہم کہتے ہیں تکبر کرنا. تو استکبرا سے گردان کر لیں. استکبرا، استکبرا، استکبرو، استکبرت، استکبرتا، استکبرنا.
استکبرتا استکبرتما استکبرتم استکبرتی استکبرتما استکبرتن استکبرتو استکبرنا. جی یستکبرو تستکبرو تستکبرو استکبرو نستکبرو یستکبرانی تستکبرانی 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 یستکبرونا یستکبرنا تستکبرونا تستکبرنا تستکبرینا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، ابا اس نے انکار کیا، اور استکبرا، حمزہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا واستکبرا، اور بڑا بننا چاہا اور تکبر کیا. تو ابا واستکبرا، واستکبرا ابا واستکبرا، اور اس نے تکبر کیا. قرآن مجید میں ایک اور بڑا پیارا مقام ہے، صیغہ پہچانے کون سا ہے؟ یستکبرونا. جی اونا جمع مذکر. دیکھیں آپ کو مادہ اور باب بھی پہچان انشاءاللہ تعالی ہونا شروع ہو جائے گا. اونا آپ کو پتا ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے مضارع میں، اور پہلی علامت مضارع ہے. تو آپ غور کریں، سین اور تا یہ آپ کے زائد حروف ہیں، اور کاف بارہ یہ مادے کے حروف ہیں، تو باب بھی پتہ چل گیا اور آپ کو مادہ بھی پتہ چل گیا. استکبرا یستکبرو، استکبارن تکبر کرنا، یستکبرونا وہ تکبر کرتے ہیں. الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، ہماری عبادت سے. اور یہاں پر عبادت سے مراد جو ہے اللہ کو پکارنا، دعا ہے. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سے مانگتے نہیں ہیں، جو ہم سے مانگتے نہیں ہیں، یعنی ہم دیکھیں اللہ تو چاہتا ہے مجھ سے مانگو، تو جو نہیں مانگتے اللہ سے، اس کا مطلب ہے ان کے اندر تکبر ہے. تکبر ہے نا، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی چیز کی، ہم تو ایک ایک سانس کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. تو یہ اگر ہم اللہ سے نہیں مانگ رہے تو اللہ وہ ہستی ہے جسے نہ مانگنا ناپسند ہے، جسے مانگنا بہت زیادہ پسند ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس دنیا میں، آپ کسی سے مانگیں وہ شاید ایک دفعہ تو آپ کو دے دے، لیکن دوسری دفعہ اسے کوئی سوال کریں گے تو وہ دے گا نہیں، چڑھ جائے گا. لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے بار بار مانگو، مجھ سے مانگو، وہ بلکہ نہ مانگنے والوں کو ناپسند کرتا. تو یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں. سیدخلون جہنم، یدخلون وہ داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، سیدخلون تو وہ یقیناً عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی سین جو ہے مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. داخرین، ذلیل و رسوا ہو کر. تو اللہ سے مانگا کریں. اللہ سے نہیں مانگنا تو بتائیں اور کس سے مانگنا؟ اور جب بھی اللہ سے مانگے خوب مانگے، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دل کھول کے مانگے. جنت کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے. تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اور انسان سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ وہ بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے،
کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. مادہ ہے میرے پاس جی غین، فا اور را. استغفر، استغفر یستغفر، استغفار. استغفار کے معنی بخشش مانگنا. میں نے کہا نا جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. تو استغفر یستغفر. گردان کر لیں گے آپ الحمدللہ، اس میں گردان کا مسئلہ نہیں ہے. تو سیغہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، آپ ذرا پہچانے سیغہ کون سا ہے. ہاں جی، استغفر ماضی ہے مضارع. استغفر، دیکھیں ماضی میں حمزہ زیر والا ہے، استغفر یہ ہے استغفر، اور عین کلمہ مضارع میں زیر والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو استغفر یعنی استغفر یستغفر، یستغفر تستغفر، تستغفر استغفر نستغفر. تو استغفر میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تو بہت استغفر اللہ کرتے ہیں. پہلی بات نوٹ کریں کہ اسے ہم لفظ کو اکثر غلط بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ استغفار، اصل میں استغفار ہے، باب استفعال ہے. تو استغفار، تو آئندہ ہم نے استغفار نہیں کرنا بلکہ استغفار کرنا ہے. لیکن جب ماضی یا مضارع بولیں گے تو اس وقت حرکت اسی حساب سے آئے گی. استغفر اللہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا صیغہ کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ کانا اذا انصرف عن صلاتہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے سلام پھیرتے تھے، فارغ ہوتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے تھے. سلاسن، تین مرتبہ، تین مرتبہ استغفار کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ اور کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام. تو کسی نے پوچھا کہ کیف الاستغفار، آپ کا استغفار کیسے ہوتا تھا؟ تو جواب دیا گیا، قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قالا، انہوں نے کہا کہ یقولو، آپ کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب ختم ہوتی تھی سلام پھیرنے کے بعد، آپ 3 مرتبہ استغفار جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور پھر وہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی السلام ہے، تو ہی سلامتی ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اور اے ذوالجلال اور والاکرام تو بہت بابرکت، بہت بابرکت. تو اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا. اس استغفار کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ نبی رسول کی ایک اور حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، لازمہ، ہاں جی کون سا ماضی ہے، کس وزن پہ ہے؟ سمع اسمعو، لازمہ، لازم کرنا، پابندی کرنا، لازم الاستغفار. جی ترجمہ کریں. جس نے استغفار کو لازم کر لیا،
جس نے استغفار کی پابندی کر لی. تو جعل اللہ لہو، تو اللہ کر دے گا اس کے لیے، اللہ بنا دے گا اس کے لیے من کل ضیقٍ، ہر تنگی سے مخرجن، نکلنے کا راستہ. جس نے استغفار کی پابندی شروع کر دی، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجن، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا. من کل ہم، اور ہر غم سے فرجن، ہر غم سے نجات. اور پھر بڑا سے بڑا انعام دیکھیں، وَرَزَقَهُ، اور وہ رزق دے گا اسے. وَرَزَقَهُ، اب یہ دیکھیں سارے ماضی کے سیکھے ہیں حالانکہ، لیکن ہم ترجمہ کر رہے ہیں مستقبل میں. ماضی کنفرم بات ہے، کنفرم. ماضی ہم استعمال ہی اس وقت کرتے ہیں جب اس کے نہ ہونے میں کوئی، کلیئر ہو گیا نا. تو من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جو استغفار کو لازم کر لے گا، تو جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجن ومن کل ہم فرجن ورزقہ، اور اسے رزق ادا کرے گا من حیث، من حیث وہاں سے جہاں لا یحتسب، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. میں اللہ سے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. تو اللہ کو استغفار بہت پسند ہے، اللہ کو استغفار بہت پسند ہے. اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری دعا بھی بتائی ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کہا ہے. سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور شام سے پہلے مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا. تو اب میں آپ کے سامنے سید الاستغفار جو ہے وہ بورڈ پہ لکھتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو یہ پہلے سے یاد ہوگی اور آپ پڑھتے ہوں گے یقیناً، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو اسے یاد کریں. یہ یہی آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی روٹین میں بھی شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. سید الاستغفار، استغفار کا سردار، یعنی تمام استغفار جو ہے ان کا سردار. اور اس استغفار، سید الاستغفار کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. بڑے پیارے الفاظ ہیں، شروع ہوتے ہیں اللہم، اے اللہ. اللہم از اکول ٹو یا اللہ. اللہم
ہاں جی، انتا سے میں جملہ شروع کر رہا ہوں. انتا آپ کی حالت رفع والی ضمیر ہے، رفع والے اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اور جب بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو انتا مبتدا ہے اور اس کی خبر آ رہی ہے ربی. اللہم انتا ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ، کون سا لا ہے جی؟ یہ لا نفی جنس. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا، سوائے انت، تیرے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت. جی ترجمہ کریں. خلقتا، خلقتا، خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا. خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا. خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا. واہ، اور انا حالت رفع والی ضمیر مبتدا، و انا اور میں، اب آگے خبر آئے گی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی، عبدو کا، اور میں تیرا بندہ ہوں. و انا اور میں، علی عہدک اور میں علی عہدک ہوں، یعنی میں تیرے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے اس پر ہوں. وعلی عہدک ووعدک، میں نے جو تیرے ساتھ عہد اور وعدہ کیا میں اس پر قائم ہوں. لیکن کس طرح کا قائم ہوں؟ مستطعت. اب یہاں پر دیکھیں باب استفعال کا ایک مادہ ہمارے سامنے اور آ گیا. مادہ بتائیں اور صیغہ پہچانیں. جی باب استفعال ہی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کرتے رہے. ہاں جی، صیغہ کیا ہے؟ یہ تو میں، تو تو میں ماضی میں آتی ہے، لہذا جب الگ پڑھیں گے تو استطعت، استطعت ضمیر ہوگی. باقی سین اور تا، حمزہ سین تا زائد حروف ہو گئے. باقی کیا بچا جی؟ باقی کیا بچا؟ تا اور عین بچا. ایسے ہی ہے نا، تا اور عین بچے. مادے کے کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3. تو یہ تو 2 بچے، گڑبڑ ہوگی. تیسرا کہاں گیا؟ تیسرا آپ کو پتا ہے کہ تیسرا بعضوں کا ڈراپ ہو جاتا ہے. وہ ڈراپ کون سا ہوتا ہے؟ وہ حروف علت ہوتا ہے جو ڈراپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حروف علت کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا. تو یہ اکثر ڈراپ ہو جاتے ہیں. کالا، کالا، کالو، کالت، کالا تھا، کلنا. اب کلنا میں دیکھیں کاف اور لام رہ گئے، واو ڈراپ ہو گیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کوئی حرف علت جو ہے ڈراپ ہے، یا واو ہے یا ہے. ٹھیک، یعنی یہاں تک آپ نے محنت کر لی تو میں آپ کو اب آپ کی مدد کر دیتا ہوں. یہاں واو جو ہے اصل میں تھا، مادہ تھا تا، واو اور عین. اس کو باب استفعال میں ڈالیں ذرا، کیا بنے گا؟ استفعلا، استت و آ، استت و آ، یستتوئ، یستتوئ. جی اجوف ہے نا، تو واو عین اجوف. اجوف میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اجوف میں حرف علت پر حرکت تو
پیچھے زبر ہو تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے. پہلی بات اس نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی، اس نے حرکت دے دی واؤ نے تو آ کو زبر دے دی، اور حرکت دینے کے بعد اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا. استطاع، استطاع، حرف علت پہ حرکت، پیچھے ساکن، زیر اس نے پیچھے دی تو آ کو، اور زیر کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا. تو کیا بن گیا؟ یستطیع، استطاع، یستطیع، استطاع، استطاعتن، استطاعت، یعنی اب باب استفہام میں آپ دیکھیں اتنے سارے حروف آ جاتے ہیں کہ آپ کی زبان ہی بعض اوقات گڑبڑ کر جاتی ہے. تو استطاعت، استطاعت رکھنا. اب استطاع سے گردان کریں، استطاع، استطاع، پوری گردان کریں، اس کو چھوڑیں. چھٹے سیغے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، چھٹے سیغے سے حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے، بلکہ ڈراپ یہاں نہ کریں، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. کیا ہوتا ہے، ہم پہلے سیغے سے جب چھٹا سیغہ بناتے ہیں تو آخر کو کرتے ہیں ساکن، اس کو ساکن کیا، اب یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی خالی ہے تو لہٰذا اسے ڈراپ کر دیا جائے گا. یہ بن گیا استطاع، استطعنا، استطعتا، استطعتما، استطعتم، استطعتی، استطعتما، استطعتن، استطعتو، استطعنا. تو ما استطاعتو، جو میری استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. کیونکہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہاری استطاعت ہے. تو اللہ کا تقوی، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہماری استطاعت کے مطابق ہی ہوگا. تو وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اعوذ، جی اعوذ پڑھا ہوا ہے، آزا یعوذ، قالا یقول جب کیا تھا تو اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. اور جس کی پناہ میں آیا جائے میں نے بتایا تھا باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من شر، من شر ما صنعت، ما صنعت کے شر سے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں ما صنعت کے شر سے. ما صنعت جو میں نے کیا، صنع، صنعا، صنعو، صنعت، صنعتا، صنعنا، اور پھر صنعتو، میں نے کیا. ما صنعتو جو میں نے کیا. اب جو میں نے کیا یعنی جو میں نے گناہ کیا ہے اس کا ظاہر بات ہے شر ہے، تو اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت. جی آگے کیا الفاظ ہے؟ ابوء. اب ذرا اس کو پہچانے، اعوذ، ابوء، ایک ہی وزن ہے نا. اعوذ، ابوء. اعوذ کا مادہ کیا تھا؟ اعوذ کا مادہ کیا تھا؟ عین، واو اور زال. تو ابو کا مادہ کیا ہوگا؟ با، واو اور حمزہ. ٹھیک ہے، تو مادہ ہے اس کا با، واو اور حمزہ. واو جو ہے اجوف کے حوالے سے کالا، کاوالا سے کالا ہو گیا تو بابا آ سے با آ. کالا یقولو، با یبو، با یبو. اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا. با با آ با او،
وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے۔ لیکن اس با یا بو کا استعمال جب پریپوزیشنز کے ساتھ ہوتا ہے تو معنی میں کیا فرق پڑتا ہے وہ آپ دیکھیں۔ ابو لکا، لام کی پریپوزیشن آ گئی، پورے الفاظ لکھ دوں پھر آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ ابو لکا بی نعمتی کا علیہ، با یا بو دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، لام کے ساتھ اور با کے ساتھ۔ جب یہ اس طرح استعمال ہو جس طرح اعوذ بی من، جس کی پناہ میں آنا ہے وہ با کے ساتھ، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آنا ہے وہ من کے ساتھ، یہ سارا ہم نے استعمال دیکھا۔ اب با یا بو یہ اقرار کرنا، اعتراف کرنا کے معنی میں آتا ہے جب پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا۔ لام کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کے سامنے اعتراف کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے اقرار کیا جا رہا ہے۔ ابو لکا، میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے، اور جس چیز کا اعتراف کیا جائے گا، جس چیز کا اقرار کیا جائے گا وہ با کے ساتھ آئے گا۔ بی نعمتی کا، تیری نعمتوں کا، علیہ، جو تو نے مجھ پر کی۔ ابو لکا بی نعمتی کا علیہ، وَأَبُوءُ، اور میں اعتراف کرتا ہوں بِذَنبِی۔ جی اب لاکا کو سکپ کر دیا، وہ پہلے آ گیا نا تیرے سامنے، میں اقرار کرتا ہوں وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہ کا۔ اب ذرا یہاں تک مضمون کو دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ آپ نے غلطی کی، اب غلطی ہو گئی، احساس ہوا، ندامت ہوئی، معافی مانگنی ہے، اور یہ معافی مانگنا یہ آدمیت ہے، اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ غلطی کا ہو جانا، غلطی مان لینا اور معافی مانگ لینا یہ ہے آدمیت۔ غلطی کرنا، غلطی کو ماننا نہ بلکہ اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا، اس پہ آرگو کرنا، یہ ہے شیطنت۔ تو قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کر چکے، تو یہ ہے آدمیت۔ الفاظ دیکھیں سٹارٹ کہاں سے لیا جا رہا ہے، کتنے پیارے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہم، اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے۔ آپ سٹارٹ ہی یہاں سے لے رہے ہیں کہ میرا رب، میرا مالک کون ہے؟ تو، انت ربی، تو میرا رب ہے، تو میرا مالک ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کس نے کیا؟ تو نے تو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کو رب مانا جا رہا ہے اور اپنی عبدیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے ساتھ جو میں نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کرتوت کے شر سے۔ ابو لکا بنعمتک علیہ، میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ اب پھر ریکویسٹ، فاغفر لی، فاغفر لی، پس تو مجھے بخش دے۔ اب یہ فاغفر لی یہ پورشن ہے جو ابھی ہم نے آگے کرنا ہے، یعنی ہمارے جو باقی ٹاپکس رہ گئے ہیں گرامر کے
اس میں انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا آپ کا. تو اس کے کرانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی کیا کیا رہتا ہے. فاغفر لی، بس تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف کر دے. فَإِنَّ یہ بیکاز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ، کیونکہ، اس لیے کہ، کیونکہ ہو، یہ ہا کی ضمیر جو ہے بعض اوقات کسی طرف نہیں لوٹ رہی ہوتی. اس ضمیر کو عربی گرامر کی اصطلاح میں ضمیر شان کہتے ہیں. یہ واحد مذکر کی ضمیر ہوتی ہے یا واحد مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے. اگر واحد مؤنث کی ضمیر ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے، اور اگر مذکر کی ضمیر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے. عرب جو ہے مخاطبین کی توجہ کو اپنی طرف کرنے کے لیے ایک ضمیر بول دیتا ہے شروع میں. اب ضمیر کا آپ کو پتا ہے کہ ضمیر تو کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے. شروع میں ضمیر آ جائے تو سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی اہم بات ہے، کوئی اہم بات ہے، تو توجہ سے سنتے ہیں. یعنی مخاطب کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ضمیر کو بول دینا شروع میں. یہ ضمیر شان کہلاتی ہے یا ضمیر قصہ کہلاتی ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے. فَإِنَّهُ، اس لیے کہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، غفر یغفر بخشنا، لا یغفر الذنوب، اس لیے کہ وہ گناہوں کو نہیں بخشتا. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ گناہوں کو نہیں بخشتا، وہ گناہوں کو نہیں بخشتا. لا کے بعد اللہ آ گیا، تو لا پلس اللہ کیا کمبینیشن ہوتا ہے؟ حصر کا مفہوم. تو یغفر الذنوب، وہ گناہوں کو بخشتا ہے. وہ کون؟ وہ کون؟ انت، یعنی وہ ضمیر جو ہے دیکھیں وہ ظاہر اسم کے طور پہ لا دی گئی یہاں پر. تو بڑا خوبصورت اسلوب ہے. فَإِنَّهُ، اس لیے کہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا گناہوں کو کوئی بخشتا ہی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اور اس سید الاستغفار کی فضیلت میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھ لے، شام سے پہلے اگر وہ مر گیا تو سیدھا جنت میں. اور پڑھ لے، کیسے پڑھ لے یہ بھی آپ کو پتا ہے، باقی پڑھ لے، احساس، ندامت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. نہیں. اچھا دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ باقاعدہ الگ سے ہم نہیں پڑھیں گے، یہ کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو جیسے یہ فائنہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے نا، آپ سب نے فرمایا کہ لا تاکلوا بالشمال، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. فإن الشیطان یاکل بالشمال، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. فإن، کیونکہ، بیکاز، اس لیے کہ. تو فإن، لِأَنَّ، فإن
لی انا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں بعض جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا. تو یہ تھا آپ کا سید الاستغفار. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، اور بس اسے ہم نے پڑھنا شروع کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن باب استفعال میں ایک آدھا مادہ اور ڈال کر اس کو باب کو بھی کلوز کرتے ہیں. باب استفعال آپ کے سامنے آیا ہے، اس کا ماضی اور مضارع وہ ذرا ذہن میں تازہ کر لیں. ماضی کیا ہے جی؟ استفعل یستفعلو. میں خالی ڈائی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. استفعل یستفعلو. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس عین واو اور نون. عین واو اور نون جی ڈالیں. استعونا یستعونو. اصل میں دیکھیں مادہ وہی اجوف ہے جو تا واو عین ابھی میں نے آپ کو کروایا تھا، اسی کے برابر کا مادہ ہے. رولز وہی ہیں. حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن کیا ہوگا؟ حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا، اور یعنی زبر اس نے دی پیچھے، اور زبر کے موافق حرف میں چینج ہو گیا جو کہ الف ہے. استعانا استعانا. حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن، حرکت پیچھے بھیجی، اور اس حرکت کے موافق حرف یا میں چینج ہو گیا یستعینو. استعانا یستعینو. استعانا یستعینو. استعانت مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. استعانا یستعینو. استعانتن مدد طلب کرنا. ہاں جی، یستعینو سے ذرا گردان کریں. یستعینو، تستعینو، تستعینو، استعینو، نستعینو. ہم مدد مانگتے ہیں. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. فعل، فاعل اور مفعول. مفعول کو مقدم کرتے ہیں زور دینے کے لیے، تو کیا کریں گے؟ کاف کو شروع میں لائیں گے نا. جب کاف کو شروع میں لائیں گے تو یہ کاف کی ضمیر اکیلی تو آ نہیں سکتی، اسے سپورٹ چاہیے. اور اسے سپورٹ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایا کا لفظ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا ایاک نستعین. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے. اللہم انا نستعینک. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. سارے آپ کو آتے ہیں، سارے اب آپ پڑھ چکے ہیں. اللہم انا نستعینک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یعنی آپ یہ پڑھیں، اس کو کریں، انسان جو ہے وہ واقعی پھر سوچتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ کیا رہے ہو کہ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ذہن پھر رہا ہوتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، کس نے کرنا ہے، کس کے ساتھ بات کی جائے، کہاں فون کیا جائے، کیسے رابطہ کیا جائے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. پھر وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور تجھ پہ یقین بھی ہے ہمیں.
تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو کہانی چل رہی ہوتی ہے ذہن میں وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. اور پھر آگے دیکھیں نا الفاظ، وَنَشْكُرُكَ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ، تیری ناشکری نہیں کرتے. اور جتنے ناشکرے ہم ہیں آپ کو پتہ ہے. وَنَخْلَعُ، ہم خلا لیتے ہیں، ہم الگ ہوتے ہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اور چھوڑتے ہیں مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے. میں پوری نہیں پڑھ رہا، بیچ بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں. ونحفظ، اور لپکتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور لپکتے ہیں. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں. وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، یقیناً تیرا عذاب جو ہے وہ کافروں کو ملنے والا. تو بڑے پیارے پیارے الفاظ ہیں. کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے گرامر کا کہ تھوڑی توجہ انسان کی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اسی طرح ایک مادہ اسی وزن پہ اور کرتے ہیں. ہاں جی، مادہ ہے میرے پاس، یہ تو اجمہ واوی کا تھا، اجمہ ہجائی کا مادہ بھی رکھ لیں، خیر، خا یا را، چاہے وا ہو چاہے یا ہو، اجمہ میں وہ الف میں چینج ہونا ہی ہونا. تو الف ہمارے پاس پہلے، یا ہمارے پاس پہلے، اب عین اور نون کی جگہ خا اور را رکھ دیں، کیا بنے گا دیکھیں. استخارہ اور یستخیرو، استخارہ یستخیرو استخارتن، خیر مانگنا، بھلائی مانگنا. اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں تیرے علم کی وجہ سے تجھ سے بھلائی طلب کر رہا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کی وجہ سے تجھ سے قدرت جو ہے وہ مانگ رہا ہوں. تو مانگنے کا مفہوم ہے نا اس میں. تو دعا استخارہ بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. دعا استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ ہے. یعنی دیکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کسی بہترین، کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ کریں تاکہ ہمیں وہ صحیح مشورہ دے، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر. مجھے بتائیں، اللہ سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو کیوں نہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اللہ سے مشورہ مانگا جائے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اور پھر اس بات کا احساس ہوا انک تقدر، اس لیے کہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، ولا اقدر، میں قدرت نہیں رکھتا. وانک تعلم ولا اعلم، تو ہی جانتا ہے، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، اور تو سب کچھ جاننے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، ٹھیک ہے، اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری دنیا میری آخرت اور اس کام کے انجام کے اعتبار سے، تو فقدرہ لی، اسے میرے مقدر میں کر دے. ویسرہ لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. سارے فعل امر کے سیکھیں تو انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملا تو ایک مرتبہ پورا یہ فعل امر پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دعا استخارہ میں کروا دوں گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہمت دے. لیں جی، ایک مادہ اور کر کے باب استفعال کو بس ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ مادہ ہے سین، قاف اور یا.
سین قاف یا. جی باب استفعال کی ڈائی ہے ہمارے پاس. اس تفعل اور مضارع ہے یستفعل. جی مادہ پھینک دیں. اب یہ بھی خیر سے ہی فعل ہے تو کیا بن جائے گا؟ اس تسقیا. اس تسقیا یستسقیو. ناقص ہے، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے زبر ہے تو حرف علت الف میں تبدیل ہو جائے گا. اگر واو ہوتی تو پورا الف، یا ہو تو الف مکسورہ. استسقا. یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن. یستسقی. استسقا یستسقی پانی مانگنا. پانی مانگنا. نماز استسقا. نماز استسقا. اس نے پانی مانگا، کیا عربی ہوگی؟ استسقا. موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. استسقا موسیٰ. موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. لِقَوْمِهِ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو مارو. اور جب مارا فَانْفَجَرَتْ. انفجرا باب انفعال. فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ نکلے. منہ اس میں سے 12 12 پھوٹ نکلے. کیا 12؟ عینن چشمے. تو بڑا پیارا مقام ہے. عربی قرآن کہیں سے ہی پڑھ لیں آپ کو مزہ آئے گا، اور گرامر پڑھنے کے بعد تو قرآن مجید اور ہی لطف دیتا ہے. تو الحمدللہ باب استفعال ہمارا مکمل ہو گیا. ایک سوال تھا اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں بس. سوال یہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں اتخذ ایک ورب استعمال ہوا ہے. اتخذ اور اتقا، ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ باب افتعال کے الفاظ ہیں. تو یہ اتخذ اور اتقا یہ باب افتعال میں کیسے بنے؟ تو ان دو صیغوں کو ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں. باب افتعال کا ذرا ماضی اور مضارع ذہن میں لائیں. افتعل. افتعل یفتعل. ہاں جی مادہ ہے حمزہ، خا اور زال. اس کو ہم نے باب افتعال میں ڈالنا ہے. ہاں جی فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ، ان کی جگہ پر ہم یہ مادہ ڈالیں گے تو کیا بن گیا؟ اتخذ اور یا تاخذو. اتخذ یا تاخذو یہ بنتے ہیں نا. اب یہاں پر دیکھیں محموز الفاء اور محموز الفاء میں ہم نے رول پڑھا ہے کہ جب بھی دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کے پہلے حمزے پر حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بننا چاہیے تھا ایتخذ. ایتخذ. لیکن دیکھیں ایتخذ میں ذرا رکاوٹ آ رہی ہے. تو عرب نے کیا کیا یہاں پر؟ انہوں نے یہ کیا کہ اس حمزہ کو تا میں بدل دیا. اس حمزہ کو تا میں بدل دیا. جب اس کو تا میں بدل دیا تو یہ بن گیا اتخذ. اب دو تا اکٹھے ہو گئے اور مرج کی صورتحال جو ہے وہ بن گئی. یہ آپ کا بن گیا اتخذ. اتخذ یتخذ. اتخذ یتخذ اتخاذن پکڑنا بنانا. اتخذ اس نے بنا لیا، اللہ نے بنا لیا. اتخذ اللہ
اللہ نے ابراہیم کو بنا لیا، اتخذ اللہ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا، خلیلاً۔ تو یہاں آپ کے سامنے ایک بات یہ آئی کہ اتخذ یتخذو ایسا فعل ہے جو دو مفعول چاہتا ہے، کسی کو بنانا اور کیا بنانا، ٹھیک ہے؟ تو اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا۔ المنافقون میں الفاظ ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، کیا بنا لیا؟ اب دوسرا مفعول آ رہا ہے، وہ بھی نصب میں ہوگا، جنتن، ایک ڈھال، اتخذوا ایمانہم جنتن فصدوا عن سبیل اللہ، پس اللہ کے راستے سے رک گئے۔ تو باقی کی گرامر انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سکھائے گا کہ کون سا فعل جو ہے دو مفعول چاہتا ہے، اور کریں گے تو ایمانہم جنتن ابراہیم خلیلاً، جیسے ہی اسم کا اعراب رفع نصب جر آپ کو نظر آیا، آپ کا کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ رفع کیوں آئی ہے، یہ نصب کیوں آئی ہے، یہ جر کیوں آئی ہے۔ جب آپ غور کریں گے، آپ کے کان کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ اس کی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھا آپ کا اتخذ یتخذو۔ اور آخری مادہ یعنی وہ اتقا کے حوالے سے بات کر دوں آپ کے سامنے، مادہ ہے واو قاف اور یا، واو قاف یا، اور بڑا خطرناک مادہ اس حوالے سے کہ لفیف، دو حروف لتا کے، ہاں جی ڈالے اس میں اِو تکایا، اِو تکایا اور یو تکیو، اِو تکایا یو تکیو۔ اب مثال واوی ہے، مثال واوی اور ناقص جائی، ایک کنفرم رول ہو جاتا ہے کہ جب بھی مثال واوی باب افتعال میں آتا ہے تو اس واو کو تا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ات تکایا دونوں تا مرج ہو گئے، اور ناقص جائی کا قاعدہ لگا، یہاں پر زبر پیچھے زبر تو الف مکسورہ آ گیا اتقا، اور یہاں پر واو چینج ہوگا تا میں، یتقی، اتقایا یتقی یو تھا تو یہ چینج ہو جائے گا یتقی، اتقا یتقی اتقاءن، ڈرنا۔ فاما من آطا، آطا، آطا کون سا باب ہے؟ باب فعال، ماشاءاللہ۔ فاما من آطا واتقا وصدق بالحسنی، جس نے مال دیا اور بچ بچ کر چلا اور سچی بات کی تصدیق کی تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے سب سے بڑی آسانی کو آسان کر دیں۔ تو یہ دو مادے تھے جن کے بارے میں سوال کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم، جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالی گرامر کا ایک اور اہم پورشن شروع کریں گے، اور اس پورشن کو کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک اور حصہ، یعنی اس پورشن کو کیے بغیر اتنا بڑا حصہ ہم نے قرآن مجید کا جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ جب وہ کریں گے تو قرآن مجید ایک اور انداز میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے، یہاں تک اس نے ہمیں پہنچایا ہے تو مزید ہمیں آگے لے جائے۔ مزید پر ایک بات یاد آ گئی، مزید فی ابواب جو ہیں ان کا ماضی اور مضارع مجہول، اس کا یونیورسل رول میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں،
کوئی بھی ایک سیگا لے کر آپ ماضی کا مضارع کا لے کر اس پر مجہول کے جو رولز ہیں ماضی پر ماضی مجہول کے رولز، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، زیر دینی ہے اور پیچھے حرکت والے حروف کو پیش سے چینج کر دیں، اور مضارع مجہول پر مضارع مجہول والے رولز، آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زبر دے کے علامت مضارع کو پیش والا کر دیں. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے کہ کچھ پریکٹس آپ بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.